بلکہ میرے خیال میں بڑا مناسب رہتا کہ اگر آپ محمد علی درانی صاحب جو انفارمیشن منسٹر پرانے ہیں ان کو لے کے آتے، کیونکہ وہ تو خود اس جہاد میں رہے ہیں اور اپنا افغان جہاد میں ان کی بڑی انوالومنٹ تھی، اتنی کم از کم وہ کہتے یہی ہیں، ان کو لے کے آتے، ان سے بات کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارے لوگ جو کہ جنوبی پنجاب سے ہیں، بلکہ پنجاب کے اور علاقوں سے ہیں۔ پنجاب میں اس وقت 3 میجر گڑھ ہیں جہاں یہ ایک پایا جاتا ہے، یہاں سے یہ ایلیمنٹس آ رہے ہیں۔ ایک تو چکوال ہے، ایک فیصلآباد گجرانوالا والی بیلٹ ہے، اور پھر پورا ایک بڑا خطہ ہے جنوبی پنجاب کا۔ اب اس میں یہ ہے جی کہ جو لیڈران ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ 1980 کی دہائی میں افغانستان میں لڑے ہیں، اور ان نے پھر مزید آرگنائزیشن جو ہیں وہ بنائی ہیں، ان کو کبھی روکا نہیں گیا۔ ایک اینگل بالکل صحیح ہے کہ ان کو 1980 میں بلکہ ربانی صحاف یہ وہ اور جتنے بھی وار لارڈز ہیں افغان، ان کے جو کمانڈرز تھے وہ بلکہ مزے کی بات ہے پنجاب بلکہ شمالی پنجاب سے ان کا تعلق تھا۔ ایک تو ہے جی لیڈرشپ، دوسرا ہے وہ لوگ جو کہ لڑتے ہیں، جو کہ ان کے سولجرز ہوتے ہیں، وہ اس میں وہ مسلسل وہاں اس کی سپلائی جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، وہ اس نے کنٹینیو کیا۔ ڈاکٹر عائشہ آپ لکھ رہی ہیں اپنے آرٹیکل کے اندر کہ جو ایسٹیمیٹس تھے 90s میں لیے گئے اور پھر 2008 میں آپ نے آئی بی کی کچھ رپورٹس کا تذکرہ کیا، اس کے مطابق مدارس کی تعداد جو تھی وہ مور دین ڈبلڈ ان دیٹ پرٹیکولر ایریا بہاولپور کے علاقے میں، اور اسی تناسب سے وہ جو لڑکے جن کو آپ کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس کی ٹریننگ دی گئی ان کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا۔ دیکھیں جی 2 چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں انہوں نے صرف مدارس تک اپنا نہیں رکھا، بلکہ بعد میں انہوں نے یعنی کہ 9/11 کے بعد انہوں نے اپنے ٹیکٹکس چینج بھی کیے، تبدیل بھی کیے، اور وہ صرف مدارس جو ہیں صرف ان پہ انہوں نے ڈیپینڈ نہیں کیا، بلکہ لڑکے جو ہیں وہ یہ جو اسکول ہیں سرکاری اسکول وہ والے بچے بھی یہ لے جانے لگے، اور مدارس پہ وہ ڈیپینڈنس جو تھی ان کی کچھ تھوڑی سی کم ہوتی نظر آئی ہے۔ جو لڑکے ہیں وہ سرکاری اسکولوں سے بھی وہاں گئے۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ یہاں آڈیو میں کچھ پرابلم ہے اس لیے درمیان میں مجھے یہاں انٹرپٹ کرنا پڑ رہا ہے۔ ڈاکٹر عائشہ صدیقہ معروف کالمسٹ بھی ہیں اور کتابیں بھی لکھ چکی ہیں پاکستان میں مختلف ایشوز کے حوالے سے۔ لاہور واپس چلیں گے جہاں مولانا محمد احمد لدھیانوی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ لدھیانوی صاحب، دیوبند کے جو مدارس ہیں ان کا تذکرہ بار بار ہو رہا ہے، کیا ایشو ہے دیوبند کے مدارس کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب سے پاکستان معرض وجود میں آیا ہے اس وقت سے لے کر اس وقت تک اہل سنت والجماعت جو اپنے آپ کو نسبت کرتے ہیں دارالعلوم دیوبند کی طرف، دارالعلوم دیوبند ایک ادارہ ہے انڈیا کے اندر جہاں وہاں سے فارغ ہونے والے اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے ہیں، یا وہاں کے جو اکابر تھے ان کے ساتھ جن لوگوں کی نسبتیں ہیں وہ اپنے آپ کو دیوبندی کہلواتے ہیں۔ لدھیانوی صاحب وہ تو بڑے قابل احترام اور بڑے بڑے نام ہیں، لیکن ابھی کا جو ایشو ہے ملیٹنسی کا، اگر اس کی طرف آ جائیں تو کیا آپ کے جو زیر اہتمام کچھ مدارس ہیں وہاں پر فوجی تربیت دی جاتی ہے کچھ علاقوں میں؟ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ایک تو جنوبی پنجاب کی بات کی جا رہی ہے، میں پورے ملک کی بات کرتا ہوں، صوبے کی بھی اور پورے ملک کی بات کرتا ہوں کہ پورے ملک کے اندر ہمارے دیوبندی مدارس جو ہیں کسی ایک مدرسے کے اندر نہ دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، نہ ٹریننگ دی جاتی ہے، اور نہ آج تک پورے ملک میں ہم پھر رہے ہیں کبھی کسی مدرسے کے اندر یہ کام ہوتا ہوا دیکھا ہے۔ گورنمنٹ کے بعض ذمہ داران جو یہ بار بار جنوبی پنجاب اور مدارس عربیہ اور دیوبندی مدارس کی بات کرتے ہیں، لدھیانوی میں صاحب چیلنج کر کے انہیں کہتا ہوں، میں چیلنج کر کے براہ راست آپ سے سوال کروں گا۔ ہمارے انٹیریئر منسٹر کا سٹیٹمنٹ ہے کہ سپاہ صحابہ، تحریک جعفریہ اور جیش محمد یہ دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہے۔ پنجاب حکومت نے ان کو دوبارہ سے نئے ناموں سے جو ان کی جماعتیں بنی تھی ان کو بھی بین کر دیا، ایک کالعدم جماعتیں ہیں۔
تو حکومت آفیشلی کہتی ہے کہ یہ جماعتیں دہشت گردی میں ملوث ہیں. یہ ہماری سرکاری پوزیشن ہے, اب پنجاب کی بھی اور سینٹر کی بھی. اب فرمائیے آپ. میں پہلے سے بھی جب ہماری جماعت کو بین کیا گیا, ایک عامر نے, اب تو عامر نہیں ہے نا, اب تو آصف علی زرداری صاحب ہیں, ادھر شہباز شریف ہیں, دونوں نے دوبارہ یہ بات کری. جب ہماری جماعت کو بین کیا تھا اس وقت جنرل پرویز مشرف تھا, اس نے ہماری جماعت کو بین کیا تھا, اور بین کرنے کے بعد قانون یہ کہتا ہے کہ جب آرڈیننس آیا کرتا ہے اس آرڈیننس کی توثیق کے لیے پارلیمنٹ سے 4 مہینوں کے اندر اس کی توثیق کرانا ضروری ہوا کرتی ہے. اس وقت چونکہ پارلیمنٹ نہیں تھی, گورنمنٹ سپریم کورٹ میں گئی, اور سپریم کورٹ میں جانے کے بعد آج 8 سال کا عرصہ گزر رہا ہے, ابھی تک گورنمنٹ اپنے حق میں کوئی فیصلہ نہیں لا سکی. اور ہم نے اپنے اوپر اس کو الزام سمجھا تھا, اس لیے ہم ہائی کورٹ میں گئے ہوئے ہیں. دیکھیے یہ الزام وہ ہے جو ہر حکومت, ہر انٹیریئر منسٹر جو ہے وہ سینٹر میں بھی اور پنجاب میں بھی بیٹھ کے یہ بات کہہ رہا ہے. شیخ رشید صاحب آپ فرمائیے گا, جو عائشہ صدیقہ کے آرٹیکلز ہیں. دیکھیں دینی مدارس جو ہیں یہ پاکستان کا نہ صرف ایک بہت بڑا این جی او ہے, بلکہ ایک بہت بڑی, آپ یہ سمجھیں کہ اتنے لاکھ 20-30 لاکھ طلبہ جو ہیں یہ کہاں جائیں؟ کیا اس معاشرے میں کوئی سسٹم ہے؟ دیکھیں اوور آل تو ان کا این جی او کا رول ہے. دیکھیں جی, لیٹ می سے سم تھنگ, اس ملک میں یتیم کے بچے کو داخلہ دینے کے لیے ایچیسن میں آپ داخلہ لے سکتے ہیں, برکلے, ہارورڈ, ایسیکس, ہر جگہ داخلہ لے سکتے ہیں. کوئی مجھے داخلہ لے کے بتائے کیا حال ہے انجمن حمایت الاسلام لاہور کا, کیا حال ہے فیض الاسلام بچالا اپنے سر پہ چل رہا ہے مٹھی مٹھی بھر آٹے لے کے. ان کو تو کوئی غیر ملکی امداد نہیں ملتی, ان کو تو کوئی حاکم وقت جا کے پیسے نہیں دیتا کہ یار یہ بے سہارا لوگوں کی اماجگاہ ہے. سو یہ دینی مدرسے ایٹ لیسٹ یہ کہنا کہ یہاں ٹیررسٹ ہوتے ہیں یا ٹریننگ دی جاتی ہے, دیکھیں یہ ایک بہت بڑا سسٹم ہے ان کا بھی. جو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایک تھنک ٹینک فیصلہ کرتا ہے, نیچے جو ایکسپیڈائٹر ہیں ان کو دیتے ہیں, وہ اس پہ پلاننگ کرتے ہیں. تھرڈ جو ہے دیکھیں وہ ان کی نظر ہوتی ہے کہ دیکھیں ہر مکتبہ فکر میں ہر قسم کی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں. یہ ضروری نہیں ہو سکتا کہ مولوی کے گھر مولوی پیدا ہو, اور یہ ضروری نہیں ہو سکتا کہ کسی جناب علی غلط آدمی کے گھر بھی دیندار آدمی پیدا ہو سکتا ہے. سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں دینی مدرسوں کو بہت بڑی جو نفرت کی نظر بنایا گیا ہے اس کا بھی ری ایکشن ہو رہا ہے. کائنڈلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہ یہ سمجھتے ہیں شیخ صاحب, لیکن آپ نے اصل سوال سے سائڈ پہ نکل گئے. 95% مدارس بہت نیکی کا کام کر رہے ہیں, وہاں پر وہ بچے جس کو گھر میں یا کہیں روٹی میسر نہیں ہے اس کو روٹی بھی دے رہے ہیں, رہنے کی جگہ بھی دے رہے ہیں. میں آپ سے متفق ہوں, لیکن کہیں پہ تو وہ پرابلم ہے. یہ جو سوسائڈ بامبر آتا ہے یہ کہیں سے بوری میں ڈال کے باہر سے تو نہیں آ رہا, یہیں کے لڑکے. دیکھیں یہ وہ پرابلم کہاں ہے؟ پرابلم یہ شروع ہوئی جب ہم نے بیریل لگا دیا کشمیر کی جد و جہد آزادی پہ. یہ بیریل زیادہ لگا ہمارے دور میں, ٹھیک ہے, کہ ہم نے ٹوٹلی ان کے سارے رستے جو ہیں وہ بالکل بند کر دیے. وہ ہم نے اپنی جان پہ لے لی. کشمیر اور افغان جہاد کے راستے روکے آپ نے, تو وہ بام ادھر چلنے شروع ہو گئے. دیکھیں وہ انہوں نے دیکھیں کسی کا بھائی شہید ہو گیا. دیکھیں شہادت بھی جو ہے وہ جو سوچ ہے یہ ایک کسی کا باپ شہید ہو گیا, کسی کا بھائی شہید ہو گیا, وہ ریئیکشنری بن گئے. اور ریئیکشنری بننے کے لیے دیکھیں اب پہلے یہ تھا کہ یہ انڈر کنٹرول تھے. جب یہ تنظیمیں بین ہو گئی یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں رہی. رانا ثناء اللہ صاحب, کیا اصل محرک یہی ہے کہ جہاد کشمیر میں جو جا رہا تھا نوجوان جس کو ہم